بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں بڑے بڑے سلطانوں نے نہ صرف بہادری دلیری کے ساتھ حکومت کی بلکہ ایک بہادر اور دور اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی ذہین اور عقل مند حکمران تھے۔ بہت ایسے موقعوں پر جہاں کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا، وہ سلطان چند ہی لمحوں میں اس مسئلے کا حل نکال لیتے تھے۔ دوستو، سلطان عثمانیہ میں تقریباً 36 سلطان گزرے، اور ان 36 سلطانوں میں سے سب سلطانوں نے بہادری، عقلمندی، دلیری اور چیل کی نظر رکھنے والے ان سلطانوں نے حکومت کی اور دشمن کے علاقوں کو دن رات فتح کیا، اور ایک قبیلے سے شروع ہونے والی اس اسلام کی خاطر جنگ نے کئی لاکھ مربع کلومیٹر پر اپنی سلطنت کو پھیلا دیا۔ ان 36 سلطانوں میں سے سلطان ایسے گزرے جو بہت بہادر اور بڑے بڑے جنگجو تھے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے سلطان بھی تھے جو صرف بہادر تھے اور جنگجو تھے، بلکہ بہت ہی عقل مند بھی تھے، اور ان عقل مندی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ان کے سامنے ایسے ایسے مقدمات لائے جاتے جن کو بڑے بڑے قاضی صاحبی، جنہوں نے کئی سال بڑے بڑے مدرسوں میں منصب کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی اس عہدے پر پہنچے، وہ بھی نہ حل کر سکے، تو وہ سلطان بآسانی چند ہی لمحوں میں حل کر دیتے۔ اور جب وہ ان مقدموں کا فیصلہ کرتے تو وہ قاضی بھی حیران ہو جاتے کہ اس طرح کا علم حاصل کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے 36 سلطانوں میں سے ایک بہادر سلطان، سلطان عبدالعزیز، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان تھے، وہ بھی بہت سے سلطانوں کی طرح عقل مند دلیر انسان تھے۔ ان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ سلطان عبدالعزیز کا اپنی زندگی کا آدھا حصہ بڑے بڑے مقدمات کو حل کرنے میں گزرا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے محل میں کوئی بھی شاہی منصب یا قاضی صاحب موجود نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی کوئی مقدمہ یا کوئی مدعی اپنا مسئلہ لے کر آتے تو سلطان عبدالعزیز اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ان کے مقدمے کو سنتا اور بڑی عقل مندی اور انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کرتا۔ ان مقدمات میں سلطان عبدالعزیز کے پاس ایک ایسا مقدمہ آیا جو اپنی ہی نوعیت کا بہت ہی منفرد اور انوکھا مقدمہ تھا، اور اس مقدمے کا فیصلہ سلطان عبدالعزیز نے اپنی عقل مندی اور ذہانت سے فیصلہ کیا، جس کو دیکھ کر تمام درباری حیران و پریشان ہو گئے۔ اور وہ بھی مقدمہ کچھ اس طرح کا تھا: ایک دن سلطان عبدالعزیز اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہے تھے، کیونکہ سلطان کو خبر ملی تھی کہ مشرقی سرحد کے قریب سلطان کے بازار کی طرف تاجروں کا بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، اور اس قافلے پر صلیبی حملہ کر کے ان کا سامان لوٹنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ لیکن سلطان عبدالعزیز اس سے پہلے منصوبہ بندی بنا چکے تھے کہ ان صلیبیوں کی گھات کے اوپر گھات لگا کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اور تاجروں کا قافلہ بحفاظت مصر کے بازاروں میں پہنچایا جائے گا، اور اپنا سامان تاجر وہاں آ کر بیچیں گے۔ سلطان عبدالعزیز اپنے سب سے قریبی مشیر سے اسی بات پر غور و فکر فرما رہے تھے کہ نیچے سلطان نے دیکھا کہ اچانک ایک عورت سلطان کے دروازے پر شور مچاتی ہوئی آ گئی۔ اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، اور اس کی حالت کو دیکھ کر محل کے دروازے پر موجود سنتری نے اس عورت کو واپس جانے کا کہا، لیکن وہ عورت روتے ہوئے: میں سلطان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سلطان عبدالعزیز یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر موجود سنتری اور اس عورت کے درمیان بحث چل رہی تھی۔ سلطان عبدالعزیز نے اپنے ایک محافظ کو حکم دیا: جاؤ، اس عورت کو ایک چادر میں لپیٹ کر میرے دربار میں حاضر کرو۔ سپاہی گیا، اس عورت کو ایک چادر میں لپیٹا، اور سلطان عبدالعزیز اس وقت اپنے دربار میں پہنچ چکے تھے۔ سلطان کے سامنے اس عورت کو حاضر کیا گیا۔ سلطان عبدالعزیز اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، آپ کے ساتھ دو محافظ کھڑے تھے۔ اس نوجوان حسین و جمیل عورت نے رو رو کے اپنا برا حال کر دیا۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اس عورت سے کہا: خاتون، تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے جو تم اس حالت میں میرے دربار میں حاضر ہوئی ہو؟ وہ عورت دوبارہ رونے لگی اور کہا: سلطان معظم، میں ایک فقیر نہیں ہوں، بھیک مانگ کر اپنا گزر بسر کرتی ہوں۔ ہماری زندگی خانہ بدوشوں کی زندگی، کبھی ایک جگہ جھگی لگاتے ہیں تو چند دنوں بعد پھر دوبارہ کسی اور جگہ پر جھگی لگاتے ہیں۔ ہماری زندگی کسی امتحان سے کم نہیں، لیکن ہماری اتنی مشکل زندگی ہونے کے باوجود آپ کی رعایا میں موجود ایسے لوگ ہیں جو ہمیں جینے نہیں دیتے۔ سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا: خاتون، تم اپنا مدعا بیان کرو، آخر تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ سلطان معظم، میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ پھر رو رو کر بتانے لگی: سلطان معظم، ہم جانوروں پر اپنا سامان لاد کر چلتے چلتے ہم نے ایک ایسی جگہ پر جا کر پڑاؤ کیا جہاں زمین
ڈلوان اور ریتلی تھی، اور وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں لوگ اپنی کھیتی باڑی صرف بارش ہی کی وجہ سے کرتے تھے، کیونکہ وہاں کنویں کا پانی بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اتنا پانی وہ لوگ اس کنویں سے نہیں نکال سکتے تھے جس سے کھیتی باڑی ہو سکے۔ ان کنووں سے صرف پانی پینے کا ہی نکالا جا سکتا تھا۔ جہاں ہم نے پڑاؤ کیا وہاں کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ ہمیں پڑاؤ کیے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ اچانک اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ ریتلی جگہ پر بھی پانی موجود تھا۔ لوگوں نے اس پانی کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے بند لگانے شروع کر دیے، لیکن ہواؤں کی اور بارشی طوفانی بارشوں میں ہمارا گدھا، جو کہ ہمارے خیموں کے ساتھ ہی بندھا ہوا تھا، وہ طوفانی بارش کے ڈر کی وجہ سے اس نے زور لگایا اور وہاں سے رسی توڑ کر کہیں بھاگ گیا۔ چونکہ ہم بیکاری لوگ ہیں، میرا شوہر بھیک مانگنے کے لیے ساتھ والے گاؤں میں چلا گیا تھا۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ وہ گدھا ہمارا بہت ہی قیمتی گدھا تھا، کیونکہ اس پر ہم اپنا سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ جب میں نے گدھے کو اپنی جگہ پر نہیں پایا تو میں اس کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگی، لیکن میرے چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے ان کو اپنے خیمے میں چھوڑا اور گدھے کی تلاش میں نکل پڑی۔ چلتے چلتے میں ایک ڈھلان کے اوپر چڑھی تو مجھے ایک جگہ نظر آئی کہ ایک بندہ پانی جمع کی ہوئی جگہ پر پانی نکال کر اپنے کھیتوں میں ڈال رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس نے میرے گدھے کو یہاں کہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں جلدی جلدی اس کے قریب گئی تو میں نے اس آدمی سے پوچھا، بھائی کیا آپ نے یہاں سے ہمارے گدھے کو جاتے دیکھا؟ تو اس آدمی کی پہلے نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے للچائی نظر سے دیکھنے لگا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ گدھا کس طرف گیا ہے، لیکن اس نے مجھے ایسے راستے کی طرف لگا دیا جو بہت ہی ڈھلان والی جگہ پہ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اسی طرف ہی تمہارے گدھے کے نشانات جاتے ہوئے مل رہے ہیں۔ میں اسی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے میں ایک گہری جگہ پر پہنچ گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں کوئی گدھا موجود ہی نہیں تھا، لیکن جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی جو کہ اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا اور جس نے مجھے اپنے گدھے کے بارے میں غلط راستہ بتایا تھا، وہ میرے پیچھے آ گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو تم نے یہاں گدھے کا کہا تھا، یہاں گدھا تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے گدھے کا کچھ معلوم نہیں، میں صرف تمہیں ایک سنسان جگہ پر لے کر آنا چاہتا تھا، جہاں اس جگہ پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو، لہٰذا کسی کو بھی شک نہیں ہوگا کہ تم شکل سے ہی بہت خوبصورت ہو اور میں تمہارے جسم سے لطف اٹھانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی اور اس کے بدلے میں مجھے اس نے گدھے کی قیمت کے برابر سونے کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم فقیر ضرور ہیں، بھیک مانگ کر کھاتے ہیں، خانہ بدوش ہیں، ہمارا ایک جگہ ٹھکانا نہیں، لیکن میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں اپنے جسم کو تمہیں حوالے نہیں کر سکتی، میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، لیکن وہ آدمی طاقتور تھا۔ بہت انکار کرنے کے باوجود اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور میں اپنے ہاتھ پاؤں مارتی رہی، اس سے اپنی جان چھڑوانے کی پوری کوشش کرتی رہی، لیکن میں ناکام رہی۔ جب اس کی ہوس پوری ہو گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے کپڑے دوبارہ پہنے اور وہاں سے سیدھا اس ساتھ والے گاؤں کے قاضی کے پاس گئی اور اسے ساری صورتحال بتانے کے بارے میں پوری کوشش کی، لیکن قاضی صاحب نے میری زیادتی کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے میری شکل و صورت اور میرے لباس کو دیکھا، اور قاضی نے مجھے وہاں سے دھتکار کر نکال دیا اور کہا کہ میں اتنا گیا گزرا قاضی نہیں ہوں کہ بکاریوں کے بھی اب مقدمے میں ہی سنوں۔ اس کے سپاہیوں نے مجھے وہاں سے دھکے دے دے کر نکال دیا۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا مجھے اور کوئی راستہ نہ دکھائی دیا تو مجھے مجبوراً آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑا۔ یہ صورتحال وہ عورت بتا ہی رہی تھی کہ اتنے میں سلطان کے سپاہی ایک آدمی کو پکڑ کر سلطان کے سامنے لائے، اور اس آدمی کا بھی کچھ مقدمہ اسی طرح تھا۔ اس نے جسم پر ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ جب اس عورت نے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان آدمی تھا جس نے اس کے ساتھ سنسان جگہ پر زیادتی کی تھی۔ جب اس عورت نے اس آدمی کو دیکھا تو چیخنے چلانے لگی، کہا، سلطان معظم، یہ وہی بدکردار وحشی انسان ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو اس کے الفاظ سن کر وہ آدمی بھی چیخنے چلانے لگا، کہا، سلطان معظم، میں آپ کے پاس عورت کی شکایت لے کر آیا تھا، میں اپنے کھیتوں پہ پانی لگا رہا تھا، اس کی نظر میری ایک خوبصورت گھوڑی پر پڑ گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی ہوس پوری کر لو اور یہ خوبصورت گھوڑی مجھے دے دو۔
جب میں نے اس بیکاری عورت کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے کہا میں تم پر زیادتی کا الزام لگا کر اپنے مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس جاؤں گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کروں گی، لہٰذا یہ اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس آ گئی۔ یہ مکار عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ سلطان معظم، آپ ہی انصاف کریں کہ ایک طاقتور اور خوش باش نوجوان ایک بیکاری عورت کے ساتھ کیسے اپنا منہ کالا کر سکتا ہے؟ میری ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی ہے، اب آپ ہی بتائیں کہ میں اس عورت کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ اب سلطان عبدالعزیز حیران و پریشان بیٹھا تھا، کیونکہ دونوں کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا جسے ساتھ ساتھ ظاہر ہو سکے کہ ان دونوں میں سے کون مجرم ہے اور کون ملزم ہے۔ تھوڑی ہی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم پر لپٹی ہوئی چادر اتار دی جائے۔ سلطان کے حکم پر سپاہی نے اس آدمی کے جسم پر لپٹی ہوئی چادر اتار دیا۔ سلطان عبدالعزیز نے اس آدمی کو ہر طرف سے بغور دیکھا اور کچھ دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر سلطان عبدالعزیز نے ایک کنیز کو بلایا اور حکم دیا کہ اس عورت کے جسم سے چادر ہٹائی جائے۔ جب اس عورت کے جسم سے سلطان کے حکم پر چادر ہٹائی گئی تو سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کو بغور دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر کنیز کو حکم دیا کہ اس عورت پر دوبارہ چادر لپیٹ دی جائے۔ چادر لپیٹنے کے بعد سلطان عبدالعزیز تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ تمام درباریوں کا مرکز سلطان عبدالعزیز تھا۔ تمام لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر سلطان اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کرے گا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ کیا عورت بد کردار ہے جس نے قیمتی گھوڑی کے لالچ میں اس آدمی کو اپنے جسم کا لالچ دیا تھا؟ پھر وہ مرد واقعی میں بد کردار ہے جس نے عورت کے ساتھ دھوکے کے ساتھ بدکاری کی؟ یہ سوال لوگوں کے دلوں میں تھا۔ اتنے میں سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا کہ نوجوان اپنے آدمی کو پکڑ کر زندان میں ڈالو اور اس کو بری طرح پیٹا جائے، اور اس عورت کو سلطان عبدالعزیز نے باعزت بری کرنے کا حکم دیا۔ تمام لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ سلطان عبدالعزیز نے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہ کے بیانات کے کیسے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اتنے میں عورت بولی، سلطان معظم، بے شک میں ہی جانتی ہوں کہ آپ نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ سوال میرے دل میں بھی ابھی بھی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں سچی ہوں؟ وہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سلطان عبدالعزیز دبے لہجے میں کہنے لگے کہ جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو میں نے اس کے کپڑوں کو بغور دیکھا، تو جب میری نظر اس کے کپڑوں پر پڑی تو اس کے جسم پر سے سینے سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اس آدمی سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے اس کے کپڑوں کو کھینچا ہو۔ اور جب میں نے تیرے کپڑے دیکھے تو پھر مجھے اس وقت میری نظر تیرے کپڑوں پر پڑی تو تیرے کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی بھاگتے ہوئے آدمی کو پیچھے سے کسی نے پکڑا ہو اور پکڑتے ہوئے اس کے کپڑے پھٹے ہوں۔ اور جب میں نے یہ دونوں چیزیں دیکھیں تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ اس آدمی نے جب آپ کو بدکاری کی دعوت دی اور آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی تو اس نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی اور آپ نے بھاگنے کی۔ پکڑتے ہوئے جب اس نے آپ کے کپڑوں سے پکڑا تو آپ کے کپڑے پیچھے سے پھٹ گئے۔ اگر کپڑے آگے سے پھٹے ہوتے تو شاید میری سمجھ میں یہ بات نہ آتی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے ہیں تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اس عورت کو پیچھے سے پکڑا گیا۔ اور جب میں نے اس کے کپڑے دیکھے تو مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا کہ کپڑے اس وقت پھٹ سکتے ہیں جب کوئی آدمی خود کو کسی دوسرے سے آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ نوجوان نے تمہیں پکڑا اور تم نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش کی۔ میں نے اس کو اس کے کپڑوں سے پکڑا، اس کے کپڑے سینے سے پھٹ گئے تھے، اور مجھے ان چیزوں سے یہ پتہ چل گیا کہ سلطان عبدالعزیز کے سامنے یہ نوجوان کھڑا ہے واقعی میں گناہ گار ہے اور تم سچ بول رہی ہو۔ سلطان عبدالعزیز کے اس عقل مندانہ فیصلے کو دیکھ کر تمام لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ سلطان عبدالعزیز نے کتنی عقل مندی سے اپنے بڑے مقدمے کو بآسانی حل کر دیا۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اسی وقت قاضی کی طرف سپاہی بھیجا جس نے عورت کو اپنی عدالت سے دھکے دے کر نکالا۔ سلطان کے حکم پر قاضی اس وقت سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان نے جب اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، جی سلطان معظم، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کو بیکار سمجھ کر اپنی عدالت سے دھکے دے کر نکال دیا۔ تو سلطان نے اسی وقت اس قاضی کو عہدے سے برطرف کر دیا اور اس کو 6 مہینے کے لیے زندان میں بند کر دیا، اور اس عورت کو سلطان عبدالعزیز نے باعزت رہا کر دیا۔ اور اس نوجوان آدمی نے جس عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو مقررہ دن پر اپنے منہ سے اعتراف سے جرم کرنے کے بعد ایک میدان میں تمام لوگوں کے سامنے شریعت کے مطابق سزا دی۔
اسی طرح سلطان عبدالعزیز کی سلطنت میں اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر سلطان عبدالعزیز کے دور میں کوئی عورت آدھی رات کو بھی باہر نکلتی تو اسے کسی بندے سے تو کیا کسی جانور سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہر چرند پرند ہر انسان کو پتہ تھا اگر کسی نے اس عورت کی طرح بری نظر سے بھی دیکھا تو سلطان اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دے گا۔